الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے میں تمام اراکین کمیٹی کی طرف سے اور تمام مہمانان خصوصی کی طرف سے آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب کریم سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ رب کریم کی بے شمار نعمتوں میں سے یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے دیوانوں کو اپنے حبیب کی شان میں لب کشا ہونے اور اپنے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کی اجازت و بصارت سے نوازا ہے۔ لیکن جس طرح ہر عمل کے لیے کچھ شرائط و آداب ہوتے ہیں جس پر عمل اس کے مقبول اور نامقبول ہونے کا دار و مدار ہوتا ہے، اسی طرح شعر اور نعت گوئی کے بھی کچھ شرائط و لوازمات اور آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ہر ایک نعت گو کے لیے ضروری ہے۔ اکثر شعراء عقیدت کی فراوانی میں عقیدہ کا دامن ہاتھوں سے چھوڑ کر وہ نعت چھوڑ دیتے ہیں، وہ نعت لکھتے ہوئے خالق و مخلوق، الہ و عبد کے درمیان فرق کو نظر انداز کر جاتے ہیں، مبالغہ کی رنگ آمیزی میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ نبوت و عبدیت کا کمال اس میں نہیں کہ بندہ کو خدا بنا دیا جائے، بلکہ اس کا اصل کمال یہ ہے کہ نبی جامع بشریت میں رہتے ہوئے عبدیت اور نبوت کا ایسا کامل نمونہ ہو کہ اس کے بعد کوئی درجہ تصور میں نہ آ سکے۔ محترم حضرات، ان چند تمہیدی کلمات کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا جائے۔ آپ تمام نے دیکھا ہوگا کہ دنیاوی مجلس، دنیا کے اندر کوئی بھی مجلس ہوتی ہے یا کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو اس کا آغاز موم بتی جلا کر یا پھر ریبن کاٹ کر کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے شریعت کے اندر یہ ہے کہ ہم اگر کوئی بھی محفل کا آغاز کریں، کوئی بھی دینی محفل کا آغاز کریں تو اس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کریں۔ تو اس لیے آئیے آپ تمام حضرات کے سامنے تلاوت کے لیے میں مقدمانہ درخواست کرتا ہوں حافظ و قاری علقمہ انظر ولید پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس کو منور اور مجلہ فرمائیں کہ آپ جو آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ جو آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله
شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم.